عمران خان صاحب کانفیڈنٹ تھے، تھکے ہوئے لگ رہے تھے لیکن کانفیڈنٹ تھے، بلکہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا بھی کہ جب ایک سوال ہوا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اتنی کانفیڈنٹ کیوں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لگ رہا کانفیڈنٹ، میں اس سے زیادہ کانفیڈنٹ ہوں۔ تو وہ دوسری بات فورس کی نہیں انہوں نے بات کی، انہوں نے بات کی ہے کہ اپوزیشن تحریک کے پیچھے کچھ ملک ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ باری باری مسلمان ملکوں کو کمزور کرنے کے بعد اب بہت ساری طاقتوں کی پاکستان پر نظر ہے، اور یہ بڑے سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے بڑی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور بڑے منصوبے کے تحت سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور باقی انہوں نے اس طرح فورس کا نہیں کہا کہ کوئی فورس تھی، ملکوں کا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ملک ہوں اور ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اچھا تو بٹی صاحب ارادہ کیا لگتا ہے خان صاحب کا؟ کیونکہ اگر تو یہ استعفے دے دیتے ہیں تو عمران خان صاحب کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ الیکشن کروا سکیں گے، ضمنی الیکشن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ استعفے دیں گے نہیں۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ یہ پاکستانی سیاست میں وہ جیسے وہ اکثر وہ ان کا ایک ہے کہ 126 دن دھرنے بھی میں ہی دے سکتا ہوں اور استعفے بھی میں ہی جمع کروا سکتا ہوں، جو کہ یاد کرایا گیا کہ پھر آپ نے استعفے نہیں دیے تھے، واپس ہو گئے تھے۔ پہلی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے لگا کے آئے ہوتے ہیں، یہ تھانے کچہری والے ہوتے ہیں، یہ طاقت کا ہوتے ہیں، یہ اسی اسمبلیوں میں بونس اور تنخواہیں لیتے ہیں، یہ اسی اسمبلی ممبری پہ اپنی یہ جو وی آئی پی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اندر باہر، تو یہ نہیں لگتا کہ استعفے دیں گے۔ باقی انہوں نے کہا کہ اگر استعفے دیں گے تو میں اس پر الیکشن کروا دوں گا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جن جن حلقوں سے وہ دیں گے یا جہاں جتنے بھی دیں گے اتنے میں کروا دوں گا۔ پھر ان کا خیال تھا کہ اپوزیشن، ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن انتشار پھیلانا چاہتی ہے، ٹریپ میں لانا چاہتی ہے، لیکن ہم اس ٹریپ میں نہیں آئیں گے۔ ہم نے جلسے کی اجازت نہیں دی لیکن روکیں گے بھی نہیں۔ ملتان میں انہوں نے کہا کہ اس طرح دروازے توڑے جا رہے تھے وہ اسٹیڈیم کے کہ جس طرح نیلسن منڈیلا یا چی گویرا آئے خطاب کرنے آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے مجرم جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، اور یہ بلکہ انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ نواز شریف کو ملائیشیا کا نجیب کہا کہ جو کرپشن اور قرضے چڑھا کے چلا گیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ مہاتیر محمد جو ہے وہ دوسری مرتبہ جب آیا تو 2.5 سال اسے سسٹم نے چلنے دیا، اس کے بعد ان کو بھی گھر جانا پڑا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ باقی جب ان سے کہا گیا کہ آپ ان سے اپوزیشن سے بات کیوں نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ این آر او کے علاوہ میں ہر چیز پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، این آر او نہیں دوں گا کیونکہ یہ ملک سے غداری ہے۔ اچھا تو سر یہ جو قوت کا ذکر ہوا بٹی صاحب، یعنی کچھ ایسے ملک جو کہ پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ باقی عرب ممالک کی طرح پاکستان کا حال کرنا چاہتے ہیں، وہ نام نہیں لیا کیا عمران خان صاحب نے اس ملک کا، یا کوئی ایسا ہنٹ دیا ہو، کوئی اشارہ دیا ہو؟ نہیں، وہ یہ بات چلی تھی جب ہم ایک سوال ہوا کہ عالمی سطح پر یو اے ای سعودی عرب جو ہے اس سے ہمارے تعلقات کیوں نہیں بہتر ہو رہے یا خراب کیوں ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتا کہ خراب ہو گئے ہیں، ہر ملکوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ ہیں، انہوں نے مودی کو ایوارڈز بھی دیے، بہت بڑا انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن ہمارے تعلقات خراب نہیں ہوئے اور بہتر ہو جائیں گے۔ وہیں سے آگے ایک سوال ہوا کہ جب اپوزیشن کے کانفیڈنٹ اتنی کیوں، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سے زیادہ کانفیڈنٹ میں ہوں، لیکن لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے پیچھے کچھ ملک ہوں۔ باقی 2-4 انہوں نے بڑی اور بھی باتیں کی، جیسے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات سینٹ الیکشن کے بعد کروائے جائیں گے، اور آئی ایم ایف کے بعد آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا، جلدی نہ جانا ہماری غلطی تھی، اور 2 نئے شہر بنا رہے ہیں، 2 نئے ڈیم بنا رہے ہیں، ادارہ جاتی ریفارمز نہیں کر سکے بر وقت، یہ بھی ہماری غلطی تھی۔ اور باقی انہوں نے کہا کہ حکومت کو ڈسٹرب کرنے، نظام کو نہ چلنے دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جب تک عمران خان ہے تب تک ان کی دال نہیں گلے گی، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ جب اگر میں حکومت سے نکلا تو میں جب سڑکوں پہ آ گیا تو ان کو لگ پتہ جائے گا۔ تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں
کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ آئیں, آ کے اسمبلی میں. ہم نے پوچھا کہ آپ اسمبلی میں کیوں نہیں جاتے ہر بدھ کو جانا, تو انہوں نے کہا اسمبلی میں بات ہی نہیں کرنے دیتے. اسمبلی میں انہوں نے کہا, اور جب بھی ان سے بات ہوئی ہے, جب بھی ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہے, ان کی بات کرپشن کیسز پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. اور اگر آج ہم نیب ختم کر دیں تو یہ خود بخود اپنی موومنٹ بھی ختم کر دیں گے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں لیکن یہ کیسز چلیں گے اور یہ احتساب ان کا ہوگا. اور میں رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہوں, بڑے ڈیفائننگ موومنٹس ہیں اور یہ بہت بڑی جنگ ہے. اور ان ساروں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان یہ جنگ جیتے گا.